کے تذکرے کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے نا، وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین واقعہ ہے۔ ہم چونکہ میلاد کا تذکرہ روز کرتے رہتے ہیں، روز سنتے رہتے ہیں، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مجھے پتا تھا دوستوں نے ابھی آنا ہے، یہ میرے بات علم میں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد کو دیکھ کر بات شروع کرنا یا افراد کو دیکھ کے چھوٹی کرنا یا بڑی کرنا یہ بہتر نہیں ہوتا، اپنے وقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ اس لیے مجھے مشورے مل رہے تھے، لیکن میں نے کہا جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو طے ہو گیا سو۔ تو جب میں آپ کی رعایت کر رہا ہوں تو آپ بھی تو میری رعایت کریں نا۔ آپ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مہربانی کریں ہماری طرف دیکھیں، اور ہم جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں ان پر توجہ کریں۔ اور ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کر رہے ہیں، اور میلاد کے لیے تو شرط ہی کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میلاد چونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے تو میلاد بندے دیکھ کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ 5 ہوں تو تب بھی ذکر مدینے والے کا ہی ہے، اور 5000 ہوں تو پھر بھی تذکرہ اسی محبوب کامل کا ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ چونکہ روز میلاد کے تذکرے سنتے ہیں، کرتے ہیں، روز ہمارے پاس ہر سال ربیع الاول شریف تشریف لاتا ہے، ہم اس واقعے کو نا اس طرح نہیں لیتے جس طرح کہ یہ شان والا اور عظمت والا واقعہ ہے۔ جو لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں نا، بیت اللہ شریف ان کے پاس ہے، وہ زیادہ عمرے نہیں کرتے، وہ نہیں زیادہ طواف کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ قریب ہی ہے ہمارے۔ جس کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے نا، وہ اس انداز میں قدر نہیں کرتا جو قدر جس کے پاس نہ آئی ہو وہ کرتا ہے۔ میلاد شریف کو اگر آپ نے غور سے دیکھنا ہو تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قول دیکھیں، جب آپ نے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا تھا بیٹے سارا کچھ بھول جانا پر آخری نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولنا۔ آپ نے اگر میلاد کی میری بات پہ توجہ کریں، میری طرف غور کریں، اگر بات کی قدر و منزلت دیکھنی ہے میلاد کی تو آپ حضرت ابراہیم کی وہ دعا دیکھیں۔ ایک آدمی جب مزدوری کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ملنی بھی چاہیے، اور اسلام کا قانون ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دی جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سمیت بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور مزدوری کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مجھے وہ شان والا رسول عطا کر دے۔ آپ اس شخص کی قدر کو ملاحظہ کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے نبی پاک کے آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کتنا لمبا انتظار ہے، کتنا لمبا انتظار ہے۔ اور کبھی اس طب اول کو دیکھیں جو محبوب کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے مدینے سے گزرا تھا، تو اسے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں آخری محبوب آئیں گے، تو وہ عریضہ لکھ کے دے گیا تھا عریضہ کہ یہ رکھ لینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر اپنی اگلی نسل کو دے دینا، وہ نہ آئے تو اگلی نسل میں دے دینا۔ وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا تھا۔ آپ اس آدمی کا انتظار تو ذرا دیکھیں، اس کا انتظار تو دیکھیں، اس نے میلاد کا کتنا عرصہ انتظار کیا ہوگا، اس کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی، کتنی کو تڑپ ہوگی، وہ کتنا ذوق رکھتا ہوگا۔ محبوب جناب ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ساری باتیں کر لی ہیں، وہ روکا تو مجھے دے دے، وہ روکا تو میرے حوالے کر دو، میرے نام لکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے صدیوں کا سفر طے کیا، صدیوں کا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابا جی دادا جی گھر میں مسلمان تھے، میلاد گھر میں ملا ہے، اس لیے سارا دن بحث ہوتی ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ میں تو اب اس پر دلائل نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئیں، بزرگ دلائل دیتے رہے، کتابیں لکھی گئی۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب تو ہم سے یہ پوچھو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں۔ اب ساری زندگی یہی اٹکے رہنا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو ہم سے پوچھو کہ میلاد کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے۔ اب تو آگے بڑھنے کی کوئی بات کرو صاحب کہ یہی ساری زندگی ہم لوگوں نے اٹکے رہنا ہے۔ بھائی میلاد شریف ایک ذوق ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آج بھی غریب بڑے مجبور ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم بے بس ہو جائیں، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن یارو وہ بیٹی کتنی بے بس تھی، جو زندہ ہوتی تھی اسے اس کا باپ قتل بھی نہیں کرتا تھا، یعنی مارتا بھی نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی گڑھا کھود کے نا تو زندہ کوئی، یہ کبھی آپ دیکھیں تو پرانے بادشاہ سزا دیتے تھے، زندہ لوگوں کو چنوا دیتے تھے، یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی۔ اب پتہ نہیں کب اس کا دم گھٹتا ہوگا، کب وہ بیچاری مرتی ہوگی۔ زندہ بچی کو زمین میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی، وہ کتنی کو چیخیں مارتی ہوگی۔ آپ سمجھے اس بات کو
کہ وہ لوگ کتنے سخت تھے کہ جو اس قدر زیادہ، آج بھی بڑا گناہ گار شخص بھی ہونا تو بیٹی کا نام لیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ بہت بڑا بھی انسان سخت دل ہو تو بیٹی کبھی رو پڑے تو وہ بھی رو پڑتا ہے. تو اسے پوچھو تو صحیح بیٹی سے کہ بیٹی معاملہ کیا ہے، تجھے تو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو اب اتنا پیار کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے پیار اس لیے ہے کہ مدینے والے کا میلاد ہو گیا ہے، اب حضور تشریف لے آئے. بھائی آپ اس بات کو سمجھیں. آج بھی جو کسی کا ملازم ہے وہ بڑا پریشان ہے، 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے کسی کو رکھ لیتے ہیں، وہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور سارے خاندان سے مزدوری کراتے ہیں. آج بھی جس کو 1.5 لاکھ ایڈوانس دے کے ملازم رکھا جاتا ہے اسے تکلیف دی جاتی ہے. کبھی تو ایڈوانس والا اتنا پریشان ہے، کبھی اس سے پوچھ کے دیکھو تو جسے خرید لیا جاتا تھا اس کی مرضی کوئی نہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے اونٹ سنبھالنے کی، تو وہ اپنی مرضی سے اگر اونٹ دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دیتا تو درے پڑتے تھے. تو اتنا سیانا ہو گیا ہے کہ اب تو پوچھے گا بھی نہیں اور مرضی کے ساتھ انہیں چھاؤں میں باندھ دیا. اور اگر وہ نہیں باندھتا تھا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ تجھے نہیں پتہ اسے باندھنا ہے، بس وہ غلام جو ہے تو اسے مار پڑتی تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری لوگ مثالیں دیتے تھے، میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا. ناراض نہ ہونا، آج بھی لوگ بڑے سخت ہیں. بڑے وہ جو ہمارے گھر میں برتن دھوتی ہے نا اس کو لوگ کام والی مائی کہتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں کام والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، صفائی والی بی بی آئی ہے کہ نہیں. باتیں ایک ہی ہیں، لیکن اگر اسے پھپھی کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اگر اسے خالہ کہہ لیا جائے تو اس کی عزت، بات ایک ہی ہے. اگر بچوں کو تھوڑا سکھایا جائے اور وہ اس کو آنٹی کہہ کے پکار لیں تو اس میں کوئی فرق. لیکن ہمارا مزاج ہے نا تھوڑی چدراہٹ بیان کرنا. میرے گھر میں 6 ملازم ہیں، اللہ اکبر، یہ لفظ کہتے ہوئے دل نہیں ڈرتا، خوف نہیں آتا. یہ بڑے دلیری سے لوگ جملے بولتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا. لوگ میری مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے پھر تیرا اپنے غلام سے کہتے تھے پھر تیرا وہی حال کریں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلام کا. بڑا مارتا تھا. کہتے میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں. حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائیں. جب میں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے باہر نکلنے لگا نا، دار ارقم میں تھے حضور، تو محبوب نے آواز دی، فرمایا ایک بات رہ گئی یا رسول اللہ حکم کریں. تو فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ فرماتے ہیں گویا میری نبض پہ یاد رکھ دیا نبی پاک، میری نبض پہ. میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سلوک بھی بتایا. فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا. یہ میلاد کی تعلیمات ہیں، ان کو ذرا سمجھ کے جائیے گا. جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، اور فرمایا جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں پلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا. یہ حضور کی تعلیمات ہیں ملازم کے حق میں. آج پڑھی لکھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ، جو بڑا شور کرتے ہیں لبرل لوگ کہ ہم جی بڑے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو یہ کرتے ہو سارا کچھ کہ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں بھی پلانا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے غلام بڑا ڈرتے تھے، اور میں حضور کی بات سن کے جب گھر گیا نا تو آج میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تم پکاؤ گی. انہوں نے کھانا پکایا تو میں نے خود دسترخوان پہ چنا. آدھے غلام ادھر بٹھا لیے، آدھے ادھر بٹھا لیے، میں بیچ میں بیٹھ گیا. فرماتے ہوں میرے ساتھ جو غلام بیٹھا تھا وہ بوڑھا تھا، وہ لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ کانپتے. میں نے انہیں کہا بابا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا اب نہیں مجھ سے درے کھائے جاتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. روٹی پہ بٹھا لیا، جو اصل بات ہے وہ بتائیے، ہمیں ڈر آتا ہے آپ سے. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا اور آج میں رو پڑا. میں نے کہا بابا اب تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا، اب تم پر کوئی درے نہیں برسائے گا، اب تمہارے سفید بالوں کی قدر ہوگی. وہ کہنے لگے اب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں، اور حضور نے حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. بھائی میلاد آپ ذرا پس منظر میں جائیں، میلاد شوق کے ساتھ منائیں. بہت بڑا چودھری، نواب، سیٹھ، بہت بڑا جو ہے وہ انڈسٹری کا مالک 12 ربیع الاول شریف کو نا صبح صبح جھاڑو لے لے اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دے. وہ سارے لوگ پوچھیں سیٹھ صاحب آپ نے تو کبھی خود اٹھ کے پانی کا پیالہ نہیں پیا، آج خیریت ہے؟ تو اس کی آنکھیں آنسو بہائیں. وہ کہ یارو آج میں صفائی کروں گا اس لیے کہ آج کوئی معمولی دن نہیں، آج میرے نبی کریم کے میلاد شریف کا دن ہے. یہ ذوق بنے ذوق. علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب وہ جھاڑو لے لیں اور مسجد کی گلی میں صفائی شروع کر دیں. سارے شاگرد اور مرید اور عقیدت مند دوڑ، حضرت میں کرتا ہوں مجھے دے دیں. تو وہ کہ نہیں یار تو پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو کسی نے سلام نہیں لینی تھی، میرا تو کسی نے حال نہیں پوچھنا تھا. یہ میری جتنی شانیں ہیں یہ مدینے والے محبوب کے میلاد کا ہی صدقہ ہے. آج حضور کا میلاد شریف ہے. 2 جوڑے لے لیے بھائی نے،
ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیا اور 10 ربیع الاول کو اپنی بہن کے گھر چلا گیا، جا کے نا اسے مٹھائی کھلائی، 2 جوڑے کپڑوں کے دیے، تو ہمشیرہ بول پڑی، کہنے لگی بھائی تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو کیسے آ گیا ہے، تو کیسے آ گیا؟ تو بھائی کی آنکھیں چمک پڑی، وہ کہنے لگا بہن 2 دن بعد نا میرے نبی پاک کا میلاد شریف ہے، تو میں عید میلاد والی عید ہی دینے آیا ہوں۔ تو بہن رو پڑی، نے سارے محلے کو بتایا میرا بھائی اپنے نبی سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی میلاد میں نا جذبات